بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جا رہی ہے۔ حدیث کے عربی الفاظ ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آدمی کے لیے وہی اجر ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر آدمی کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول ہی کی طرف اس کی ہجرت ہوئی، یعنی اللہ کے پاس اس کا اجر اسے ملے گا۔ اور اگر اس کی ہجرت دنیا کو حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہوئی تو پھر اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوئی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے، یعنی اس کا اجر اللہ کے ہاں نہیں ملے گا۔ بس دنیا کے مقصد سے ہجرت کیا ہے تو دنیا مل جائے گی، اور نکاح کی غرض سے ہجرت کیا ہے تو اس کی شادی ہو جائے گی، لیکن اجر اللہ کے ہاں نہیں ملے گا۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ اس حدیث کے صرف شروع کے جملے کی آج آپ کے سامنے وضاحت کی جا رہی ہے، بقیہ انشاءاللہ پھر اگلی مجلس میں اس کی تشریح بیان کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا اجر ملے گا۔ اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہوگی تو اجر ضرور ملے گا، اگر دکھاوے کی نیت ہوگی، لوگوں کو خوش کرنے کی نیت ہوگی یا اور کوئی نیت ہوگی تو پھر اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ملتا۔ ہر عمل سے پہلے نیت کو خالص کر لینا بہت ضروری ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى، اور آدمی کے لیے وہی اجر ملتا ہے، وہی ثواب ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ اچھی نیت کرے گا اچھا اجر ملے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم ہر عمل سے پہلے اچھی نیت کریں، اللہ کو راضی کرنے کی نیت کریں، اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی نیت کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب محدثین نے اور شارحین نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ آدمی اگر عمل نہ بھی کرے لیکن اس عمل کے کرنے کی نیت کرتا ہے تو اس نیت کی وجہ سے بھی اس کو اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرما دیتے ہیں، صرف نیت کی وجہ سے۔ اب غور کریں دین کتنا آسان ہے، اور شریعت کتنی آسان ہے، اور نیکیاں حاصل کرنا کتنا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان کر دیا کہ صرف اچھی نیت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کو اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کی ایک آیت میں دلیل میں پیش کر رہا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اس آیت کا مطلب یہ لکھا ہے مفسرین نے، اس کے شان نزول میں یہ لکھا ہے کہ ایک صحابی تھے خالد بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ مکے سے جب پہلی ہجرت حبشہ کی طرف صحابہ اکرام نے فرمائی، اس ہجرت میں، اس مقدس کام میں خالد بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کی، اور اللہ کی مرضی سے ایسا ہوا کہ دوران سفر، ابھی ہجرت اور سفر مکمل نہیں ہوا، درمیان سفر میں ایک سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہی واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، اور جو آدمی اپنے گھر سے نکل جائے مہاجرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اس کا مقصد اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرنا ہے، دین کی خاطر ہجرت کر رہا ہے، اللہ کو راضی کرنا اس کا مقصد ہے۔ اللہ کہتے ہیں
वमन यखरुज मिन बैती मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युद्रिकुहुल मौत, फिर उसको मौत आ पकड़ लेती है, यानी उसकी मौत वाक़ई हो जाती है, तो अब अल्लाह कहते हैं फ़अज्रुहु अलल्लाह, तो उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है, और अल्लाह बहुत माफ़ करने वाले और रहम करने वाले हैं। इसमें अल्लाह ताला ने ये बताया कि उसकी हिजरत मुकम्मल नहीं हुई, उसका सफ़र मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ने हिजरत करने का अजर उसको अता कर दिया। और हिजरत बहुत बड़ी इबादत है, उसका जो भी अजर, उसके जो फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं, हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हिजरत करने वाले के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो ये फ़जीलत और दीगर फ़ज़ाइल उन सहाबी को हासिल हो गए, खालिद बिन हिज़ाम को। यहाँ पर गौर कीजिए कि उन्होंने हिजरत मुकम्मल नहीं की, लेकिन उसके बावजूद नीयत थी, इरादा था हिजरत करने का। उस इरादे और नीयत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको, अल्लाह ताला ने ये इस आयत में अजर देने का वादा फरमाया है। तो इससे मालूम हुआ कि हम अगर अच्छी नीयत करेंगे तब भी हम अजर हासिल कर सकते हैं, नेकियां कमा सकते हैं, सवाब हासिल कर सकते हैं, सिर्फ नीयत अच्छी करने की वजह से। एक और हदीस तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है, उस हदीस का मुख्तसर मज़मून बयान कर रहा हूँ, लंबी हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये दुनिया 4 लोगों के लिए है। उसमें अल्लाह के नबी ने शुरू में 2 लोगों का जिक्र किया, फरमाया एक आदमी वो है जिसको अल्लाह ने माल भी अता किया और अल्लाह ने इल्म भी अता किया, और वो आदमी उस माल में अल्लाह से डरता है और सिला रहमी करता है और मुस्तहिकीन पर ख़र्च करता है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो आला दर्जे के लोगों में शुमार होगा। फिर अल्लाह के नबी कहते हैं कि और एक आदमी वो है जिसको अल्लाह ने माल नहीं दिया, सिर्फ अल्लाह ने उसे इल्म दिया, लेकिन वो आदमी ये नीयत करता है। अल्लाह के नबी कहते हैं सादिकुन निय्या, वो नीयत में बड़ा सच्चा है, और वो ये नीयत करता है और ये सोचता है कि काश अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी माल देते तो मैं भी उस मालदार की तरह अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करता, गरीबों पर ख़र्च करता, सदका देता, ज़कात देता, दीनी कामों में ख़र्च करता। इस तरह वो सिर्फ़ नीयत करता है, इसलिए कि अल्लाह ने उसे माल नहीं दिया। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस अच्छी नीयत करने की वजह से ये आदमी भी पहले वाले आदमी के बराबर दर्जे में होगा, जिसको अल्लाह ने माल और इल्म दोनों दिया था, और वो माल अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करता था। उसके दर्जे में ये आदमी भी हो जाएगा जो सिर्फ नीयत करता था खर्च करने की, खर्च नहीं करता था। इस हदीस से भी अल्लाह के नबी ने हमें यही समझाया है कि अच्छी नीयत किया करो। तो भाइयों, हमें सिर्फ नीयत करके नेकियां हासिल करने में कोई परेशानी नहीं है। इसलिए आज का पैगाम यही इस हदीस की रोशनी में दिया जा रहा है कि आपके पास माल नहीं है, आप नीयत करें कि अल्लाह मुझे माल देगा, मैं मस्जिद बनाऊंगा, अल्लाह माल देगा, मैं मदरसा बनाऊंगा, अल्लाह माल देगा, मैं फ़लाँ यतीम खाने पर ख़र्च करूंगा, फ़लाँ बेवाओं और यतीमों पर ख़र्च करूंगा, फ़लाँ जगह में कपड़े तकसीम करूंगा, फ़लाँ गरीब बेटियों की शादियां कराऊंगा। ये नीयत करें, इस नीयत की वजह से अल्लाह के यहाँ अजर मिल जाएगा। एक और हदीस मुस्नद अबू याला की है, जिसको मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मिरक़ात के अंदर भी इसका हवाला दिया है और इसको ज़िक्र किया है। और वह हदीस ये है कि अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन फ़रिश्तों से ये फरमाएंगे कि मेरे फ़लाँ बंदे के लिए इतना इतना अजर लिखा जाए और इतना अजर उसको दिया जाए। तो फ़रिश्ते कहेंगे अल्लाह, हमने उसकी तरफ से ये अजर तो हमने महफूज नहीं किया है, हमें तो पता नहीं है, और हमने जो आमाल नामे लिखे हैं उन आमाल नामों में भी ये अजर लिखा हुआ नहीं है। फिर हम इस कौन सा अजर इसको दिया जा रहा है? अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन फ़रिश्तों से कहेंगे कि ये बंदा, इस बंदे को जो अजर दिया जा रहा है वो सिर्फ़ उसकी नीयत की वजह से दिया जा रहा है। इस अजर का अमल तो उसने नहीं किया है, उसने सदका नहीं दिया, उसने गरीबों को नहीं खिलाया, उसने नेक कामों पर माल खर्च नहीं किया, लेकिन
اس کی نیت تھی کہ اگر اللہ مجھے دے دیتے تو میں مال خرچ کرتا، اللہ مجھے دیتے تو میں یہ اچھا کام کرتا، اس نیت کی وجہ سے اجر دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں اس حدیث سے بھی ہمیں معلوم ہوا کہ صرف نیت کر کے آپ بے شمار نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج کی اس حدیث جو اللہ کے نبی نے فرمائی، اس کے پہلے جملے کی تشریح بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ نیت کرتے ہیں عمل کرنے کی تو ابھی عمل نہیں ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اجر دے رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں آگے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور آدمی کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے، اچھے کاموں کی نیت کر رہا ہے، اگرچہ عمل کرنے کی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، لیکن چونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس کی نیت کی وجہ سے اس کو اجر دیا جائے گا۔ اس لیے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم جب مسجد کے اندر جائیں تو وہاں ہم زیادہ سے زیادہ نیت کریں، یہ بھی نیت کریں کہ میں فرض نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اس کا ثواب الگ ملے گا۔ یہ بھی نیت کریں کہ وہاں مسلمان مسجد میں رہتے ہیں، ان سے ملاقات ہوگی تو میں ان سے سلام کروں گا، تو اس کا اجر بھی مجھے ملے گا، اس نیت پر بھی ثواب ملے گا۔ یہ بھی نیت کریں کہ میں راستے میں مسجد میں جاتے آتے ہوئے گناہوں سے بچوں گا، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اسی طرح نیت کریں کہ مسجد میں جب جاؤں گا تو نفل اعتکاف کی نیت کروں گا، اور نفل اعتکاف 5-10 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، 15-20 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ جب تک آپ مسجد میں ہیں اعتکاف کی نیت کی وجہ سے آپ کو اجر و ثواب ملے گا، تو آپ اعتکاف کی نیت کریں، اس کا الگ سے ثواب ملے گا۔ تو اس طرح ایک نیک کام کرنے جا رہے نماز، لیکن کئی نیتوں کی وجہ سے بہت سارے نیکیاں آپ اپنے اعمال میں جمع کر سکتے ہیں۔ آپ غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں، یہ نیت کریں کہ غریب کو دینے کا، صدقہ دینے کا بھی ثواب ملے گا، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی مجھے ثواب ملے گا، صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا، تو اس پر الگ سے اجر ملے گا۔ کسی نے کہا، کسی بزرگ نے، کہ گھر کے اندر ہم دروازے بناتے ہیں اور کھڑکیاں بناتے ہیں، اس میں یہ نیت کریں کہ میں کھڑکی اس لیے بنا رہا ہوں کہ یہاں سے مسجد کی اذان میرے گھر میں آئے گی اور اس کی وجہ سے مجھے نماز کو جانے میں آسانی ہوگی، تو اب وہ کھڑکی بنانے پر بھی اجر دیا جائے گا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ آج دنیا کے اندر بے شمار نیکیاں اور اجر دینے تیار ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ایک ایک نیکی کو جو ہے ہم ترسیں گے اور ہمیں کوئی نیکی دینے والا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آج کا خلاصہ آج کی حدیث کا یہ ہے کہ ہمیں اپنے عمل سے پہلے اچھی نیت کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیت کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں آدمی کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر عمل سے پہلے اچھی نیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔